الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان سبحان اللہ اللہ خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وصلحائه على بررة التقى سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان اللہ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا آل ومولانا سيدنا وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ ترا ثانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا توئی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور کرم نبی محتشم جناب سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دلارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب احمد مصطفیٰ خاتم النبیین حبیب کبریاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور ناز میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ لگتا یوں ہے کہ آپ احباب کو کسی نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے، اس لیے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تھکے تھکے سے ہیں، ایسا ہی ہے؟
لگتا ہے جو تھکے نہیں ہیں وہ بول رہے ہیں، اور جو تھکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہاں تھکے ہوئے ہیں ہم لوگ. ایسا ہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں آپ کہتے ہیں تو بس کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو 4 باتیں سنا دیتے ہیں آپ کو. سنا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں. میں ایک حدیث پاک آپ سب کے ذوق کے لیے اس لیے دیتا ہوں. سب سے پہلے امید ہے کہ یہ حدیث سن کے تو آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ. یہ جو ٹھنڈ کا لفظ ہے نا یہ بڑا ٹھوس سا لفظ ہے. یہ جب ٹھنڈ کا لفظ بولا جاتا ہے تو انسان کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگ جاتی ہے. حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن میں دین کی بات ہوتی ہے، جن میں تبلیغ کی بات ہوتی ہے، جن میں دین کو سیکھنے سکھانے کی عمل کرنے کی بات ہوتی ہے، فرمایا ایسی محافل کے پاس سے گزرنے والا شخص بھی محروم نہیں رہتا. سبحان اللہ. لا یشکا بہم جلیسون، یہ حدیث کے لفظ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محفل میں آنے والے تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس محفل کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کا دل یہ چاہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس محفل میں ہے کیا، اس محفل میں ہو کیا رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا اگرچہ اس کا ذہن یہ نہیں تھا کہ میں اس محفل کو سنوں، اگرچہ اس کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ میں اس محفل میں بیٹھ کے اس ذکر کو سماعت کروں، لیکن فرمایا اگر وہ شخص بیٹھ جائے تو بدبخت وہ بھی نہیں رہتا. سبحان اللہ. جب ایسا بندہ کہ جو پاس سے گزرنے والا ہو اس کی نیت نہ بھی ہو، جب وہ بدبخت نہیں رہتا، میں اور آپ تو اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے ایک نیت کر کے آئے ہیں، تو اللہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے اس مالک لم یزل کا حکم ہے. اس کی نعمتیں، اس کی عنایات، اس کی نوازشات، اس کا کرم یہ ہم سب پہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم صبح سے شام ہو جائے، شام سے اگلی صبح ہو جائے، ہم ذکر کرتے رہیں اور اپنے زبان سے اللہ کا نام لیتے رہیں تو یہ حق تب بھی ادا ہوگا نہیں. ہم اپنے جسم کو دیکھ لینا، صرف اپنے جسم کو دیکھ لیں. یہ رسالہ ثواب کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کرنی ہے. ہم صرف اپنے جسم کو دیکھ لینا تو ہمارے اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو جاننا چاہتا ہے نا تو اپنے جسم میں غور کر لے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. خدا کی قسم ہمارا جسم کتنا قیمتی ہے یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی، کسی کے کان نہیں ہوتے، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا. یہ ایک زاویہ دے رہا ہوں کہ اس زاویے کو ہم سب نے سوچنا ہے. میں ایسی تقریر نہیں کرتا جس میں صرف میں آپ کو باتیں سنا کے چلا جاؤں اور آپ کے پلے ککھ بھی نہ پڑے. یہ ککھ کا لفظ سمجھ آتا ہے؟ پلے ککھ بھی نہ پڑے تو یہ میں ایسی تقریر کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں آپ جب آئے ہیں نا اپنا قیمتی وقت نکال کے تو 2-4 موتی اپنے ہی جھولی پہ ڈال کے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم رات کو وقت ضائع کرنے نہیں گئے تھے بلکہ کچھ لے کے آئے ہیں. ہمارا یہ جو جسم ہے نا، ہم نے دیکھا بعض کے یہاں بچہ پیدا ہوا اس کی آنکھیں نہیں، کان نہیں، ہاتھ نہیں، گونگا بہرا، دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. کیا آج تک ہم نے یہ سوچا، کبھی فکر کی، کبھی اپنے رب کا شکر اس انداز سے ادا کیا کہ جب ہم پیدا ہوئے اللہ نے آنکھیں بھی دی کہ نہیں دی، کان بھی دیے، ہاتھ بھی دیے، سب کچھ سارا جسم سلامت کا سلامت ہمیں عطا کیا. کبھی ہم نے اس نظریے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا کرم ہے، تو نے سب کچھ دے کے اس کائنات میں بھیجا.
کبھی اس نظریے سے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا ہم نے؟ اور اس سے اگلی بات، اگر وہ مالک چاہتا آنکھیں نہ دیتا، کان نہ دیتا، بہرا بنا دیتا، گونگا بنا دیتا، تو کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ کر سکتے ہوں؟ وہ آخر والے کچھ کر سکتے تھے ہم؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو جس مالک نے سب کچھ دے دیا تو کیا اس مالک کا شکر ادا کرنا نہیں بنتا؟ کیا خیال ہے؟ شکر ادا کرنا نہیں بنتا؟ میں اس پہ ایک اور مثال عرض کروں گا۔ میری باتیں یوں سادہ سادہ سے ہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یا آپ کے ذوق کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی سادہ سادہ سی باتیں کر کے آپ کے دامن میں چند چیزیں آ جائیں۔ ایک مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کو 10 روپے دیں، کہیں کہ یہ 10 روپے تمہارے ہیں، اور بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑے خلوص کے ساتھ اسے 10 روپے دے دیں۔ اگر وہی شخص آپ کے 10 روپے کو آپ کے سامنے جا کے نالی میں پھینک دے تو آپ اپنے ایمان سے بتائیں دوبارہ اسے دیں گے؟ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ دیں گے؟ لگتا ہے آخر والوں کی بھئی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، کیا خیال ہے؟ دیں گے اسے 10 روپے دوبارہ؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کے دیے ہوئے کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا، ہاتھ پاؤں دیے، کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ کیا خیال ہے؟ ہم نے اس کی قدر کی؟ اگر وہ مالک چھین لے تو کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ جب اس نے دی ہے تو پھر قدر بھی کرنی ہمارا ذمہ داری بنتی ہے۔ اور قدر کیسے کرنی ہے؟ کہ اپنی آنکھوں کو برے کاموں سے محفوظ رکھنا ہے، اپنی زبان سے ذکر الہی کرنا ہے، اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکانی ہے، اپنے قدم مسجد کی طرف لے کے جانے ہیں، اپنے ہاتھوں سے والدین کا عزت احترام اسے سلوک کرتے ہوئے دبانا ہے، تو یہ ہمارا قدر کرنا ہو جائے گا۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 27ویں پارے میں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو لوگ فوت ہو جائیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا بعد والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں دل میں کوئی بھی کینہ، حسد، بری بات نہ رکھیں۔ غل للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا رب جو ہے نا وہ بڑا غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم فرمانے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کی برائی کرنی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ گناہ ہی گناہ، پہاڑ جتنے گناہ لے کے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے سر پہ ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے سر پہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کسی کو نہ آتی ہو تو مجھے بتا دینا کسی اور زبان میں کیا ہے۔ 3 زبانیں تو مجھے آتی ہیں، عربی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے اور پنجابی بھی آتی ہے۔ پنجابی؟ اچھا۔ ایک بندہ جدو فوت ہو جائے، اب ہم ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بندہ جدو فوت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فوت ہوئے گا تے ان دے سر تے پہاڑ جتنے گناہ ہوں گے، لیکن جدو قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اٹھے گا نا تو ان دے سر تے ایک بھی گناہ نہیں ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بھی گناہ نہیں ہوئے گا۔
اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ عرض کرے گا مالک میں تو بڑا گناہگار سا، میں تو بڑیاں برائیاں کی تھی، میرے سر تے اتنے گناہ سی، وہ سارے گناہ میرے سر تے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدور کریم ارشاد فرمائے گا تینوں یاد ہے جدو تو دنیا تو واپس آ رہا سے میری بارگاہ دے اندر جدو تو فوت ہو گیا سے تیری پیچھے اولاد موجود سی، فرمایا او اولاد تیرے واسطے ایویں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی رہی، میں تیرے گناہ مٹا کے درجات بلند کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ تو اپنی اولاد کو دین ضرور سکھا کے اس کا عنایت ہے۔ دین سکھا کے جاؤ گے تو فائدہ کی ہوئے گا، وہ تاڑے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکیں گے۔ اور اگر دین نہ سکھا کے گئے اور دین نہ دسیا اولاد کو تو پھر کی ہوئے گا، وہ اپنے کماں چ مصروف ہو جان گے اور تاڑی قبر تاڑے نال ہی مصروف رہے گی۔ ایک اور حدیث اندر حضور نے ارشاد فرمایا ایمان والیاں دے واسطے اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام رکھا ہے، اور کم تو کم ایمان والے واسطے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جنت رکھی ہے۔ اس حدیث اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جہنم دے اندر ہوئے گا، یا حنان یا منان یا حنان یا منان صدا لگا رہا ہوگا جہنم دے اندر مسلمان ہوئے گا اپنے گناہوں دے سبب۔ عرض کرے گا مالک اس جہنم تو مینوں کڑ دے، بس اتنا مطالبہ ہے میرا، جنت میں نہیں چاہیے، اس جہنم تو کڑ دے، بس اتنا میرا مطالبہ ہے تیری بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت جو سے چاہے گی اللہ تعالیٰ نے جنت چکڑ دے گا۔ جہنم وہ تو دل کرے گا کہ یار میں نے جہنم سے تو کڑ دیتا اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ دی جنت نہ دیکھ رہا ہوں، اللہ دی جنت نہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ دی بارگاہ چلے کرے گا مالک جنت دے اندر جگہ نہ دے، جنت دے باہر تھوڑی ہی من جگہ دے دے، بس جنت دے باہر بس تھوڑی ہی جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا تو جنت دے باہر ان جگہ لگ جائے گی۔ سمجھ آ رہی گا؟ ہوں تو میں سوکھا کر کے بولنا پہ رہا ہے۔ اچھا انہوں جنت دے باہر جگہ لگ جائے گی، جنت دے نعمتاں، جنت دے خوشبوواں، جنت دے انعامات سارا دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ اللہ دی بارگاہ چ عرض کرے گا مالک تو جنت دے باہر تو جگہ دے دیتی ہے، ایک اور التجا ہے میری کہ اے جنت دے نا بس اندر جا کے چھوٹی جی کوٹری میں دے دے، بہت ہی اندر نہیں جانا، بس اندر جا کے نا جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت اور جوش چاہے گی، اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے گا، جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اے او شخص ہوئے گا جڑا بہت زیادہ گناہگار ہوئے گا، بہت گناہگار ہوئے گا۔ اللہ جب جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے گا نا تو تمہیں پتہ ہے وہ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر زمین آسمان دے درمیان دا فاصلہ 7 مرتبہ کٹھا کیتا جائے تو اے اس دی جگہ بنے گی جہاں سب تو گناہگار شخص ہو۔ میں تے تسی اسی سارے مسلمان اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال بخشنا چاہے تو سانو سب نے بخش سکتا ہے، لیکن اس مالک نے کچھ کم ذمہ داری ساڈے۔ فرمایا نماز وقت پڑھنی ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی دے کام آنا ہے، اپنی زندگی نو اسلام دے طریقے دے مطابق گزارنا ہے۔ اور فرمایا میری جناب دے اندر جدو تسی آنا ہے نا تو ایمان دی حالت آنا ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ انہاں دے بارے شاید تسی کچھ واقف ہو۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دے خلیفہ نے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بظاہر تفسیر نہیں لکھی، تفسیر دی کتاب نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے نا جڑا اون دے اوتے جڑی تفسیر حاشیہ لکھا ہے نا وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا۔ سمجھ آئی گل؟ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ دے والد گرامی حضرت معین الدین مراد آبادی علیہ رحمہ
آپ دا جدو وصال ہویا نا تے آپ دی اکھاں کھلیاں ہوئیاں سی، آپ دی اکھاں کھلیاں ہوئیاں سی. تسی ویکھدے ہو عام طور تے جدو کوئی بندہ فوت ہو جائے انہیں اکھاں بند کر دیتی ہیں نا. اگر کھلیاں ہوندیاں تے انہیں اکھاں کی کر دینے بند کر دیتے ہیں. حضرت مولانا معین الدین مراد آبادی علیہ رحمہ دی اکھاں کھلیاں ہوئیاں سی. حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تشریف لے کے آئے تے آ کے آپ نے اکھاں بند کر دی. وہ تھوڑی دیر بعد پھر کھل گئی، تھوڑی دیر بعد پھر کھل گئی. چند لوگ ہی بول رہے ہیں تے باقی لگتا ستے ہوئے. تھوڑی دیر بعد پھر میں بلانا پہ گلاں یاد رہ جاندیاں بولنا، اور جڑا بندہ بولے گا تو انہیں لکھا جائے گا. بولن تو بغیر کوئی کام لکھا جاتا. تسی جو عمل کرتے ہو نا، جو دل سے سوچتے ہو وہ نہیں لکھا جاتا، یاد رکھنا. جب تسی زبان تو لفظ کڑ رہا ہے نا وہ فرشتہ نے لکھ رہا ہے. حضرت مولانا معین الدین مراد آبادی علیہ رحمہ دی اکھاں آپ دے صاحبزادے حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے پھر بند کر دیتی. وہ تھوڑی دیر بعد پھر کھل گئی. آپ نے پھر بند کی، وہ پھر کھل گئی. آپ پھر بند کرنے لگے تھے. آپ دی بہن حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ دی بہن تے معین الدین دی بیٹی وہ کہنے لگیاں حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نو کہ بھائی جان تانوں ابا جی دا وہ شعر نہیں یاد جڑا وہ پڑھ دے ہوندے سی اپنی زندگی وچ؟ ابا جی دا وہ شعر یاد نہیں جڑا اپنی زندگی وچ پڑھ دے ہوندے سی؟ تے نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کہنے لگے کیڑا شعر؟ تے آپ دی ہمشیرہ کہنے لگیاں کہ کھلی ہیں آنکھیں جو بعد مردن، مردن کہتے ہیں مرن، کھلی ہیں آنکھیں جو بعد مردن کسی کے میں انتظار میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار سی نا کہ حضور آن کے تک کھلی آنکھیں نہ دیکھا گا اسے. سبحان اللہ. عقیدہ چنگا سنا ہوتا ہے. کھلی ہیں آنکھیں جو بعد مردن کسی کے میں انتظار میں ہوں، یہ کون آتا ہے آنے والا کہ منتظر وہ مزار میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جدو زندگی بندہ چنگی گزارے نا تو موت بھی چنگی آتی. حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت تابعین وچ انہاں دا شمار ہوتا ہے. نام کی حضرت ربیع بن حراش، کی نام ہے؟ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ نے. آپ کا جدو وصال ہویا نا تے آپ کو ایک شخص کو بلایا گیا غسال غسل دینے والے نے. ساڈے ہم ہوتا ہے نا جدو کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ایک بندے نے کہنا چل یار غسل دے دے آ کے، یا مسجد امام ہو یا مؤذن ہو یا محلے وچ کوئی بندہ ہوتا ہے غسل دینے والا اسپیشل، انہوں بلا لیندے ہیں. نکمی گل ہے سانوں غسل دینا بھی نہیں آتا. آنا غسل دینا سانوں آدھے مردے نہیں آتا. اور حدیث میں مسئلہ فقہی دس دوں، مسئلہ فقہی، مسئلہ فقہی یہ ہے کہ جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو غسل ان دے اپنے پیراں پراواں نوں آپ دینا چاہیے، باہر دے بندے نوں نہیں دینا چاہیے. ان دی وجہ بیان کی سارے بزرگاں نے فرمایا اگر باہر دا بندہ کوئی غسل کرے گا نا، اگر اس مرے ہوئے بندے کے اندر کوئی عیب ہوئے گا نا تو وہ باہر دا ہوئے گا، وہ باہر جا کے دسے گا کہ ایڈی عیب سی ایڈی عیب سی ایڈی عیب سی. جے آپ دے غسل دیں گے نا تو عیب چھپا لین گے کہ یار جے ساڈا ابا سی ساڈا بھرا سی فوت ہو گیا، اگر اے عیب اسی کسی اور کو دساں گے تے اسی آپ ہی گندے ہوں گے. اس وجہ تو وہ عیب نوں چھپا لیں گے. سمجھ آیا مسئلہ؟ جی جی. ہاں، اس وجہ تو اس مسئلے نوں سمجھو اور اس مسئلے نوں سیکھو اپنے امام کو. جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاوے تے غسل پین پڑا خود آپ ہی دون دوسرے نوں دین دی واسطے نہ بنے. حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوت ہوئے تھے، غسال غسل دینے والے نے بلایا کیا کہ آ کے ذرا ساڈے بھرا نوں غسل دے دے. وہ بندہ جدوں غسل دین واسطے وہ کمرے وچ گیا تے آپ نے جا کے ربیع بن حراش نوں ہاتھ لایا تے آپ ہسن لگ پئے. آپ ہسن لگ پئے، مسکران لگ پئے. تے وہ غسال غسل دینے والا دوڑ کے باہر آیا، آ کے کہندا تسی مینوں بیوقوف سمجھیا ہویا ہے، او تا اندر زندہ بندہ پیا ہوا تو تسی میرے کہندے غسل دے آؤ جا کے. حضرت ربیع بن حراش دے بھراواں نے کہا
کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ربیع بن ہراش فوت ہو چکا ہے، لیکن وہ ساری زندگی یہ کہندا رہا ہے اگر میرا خاتمہ ایمان تے ہویا تے اللہ تعالیٰ دی جناب دے اندر میری ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے رب تعالیٰ نے مینوں مقام اعلیٰ علیین دے اندر جگہ عطا فرما دیتی تے تسی مرن تو بعد دیکھو کہ میرے چہرے تے مسکراہٹ آ چکی ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ربیع بن ہراش آج مسکرا رہے ہیں، ساری زندگی نہیں مسکرائے، ساری زندگی نہیں مسکرائے۔ ساڑی محفلاں اسی مسکراہٹ کی اسی کہہ کے لگا لگا کے مسکرا رہے ہیں، ساری زندگی اس طرح نہیں۔ اسی تے مسجد نہیں چھڑی کری، مسجداں سے کہہ کے رہا نہیں، باہر تے باہر دی گل۔ اس وجہ تو قرآن مجید دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا کہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ کٹ اور زیادہ رونا۔ اور رون دے بارے ایک بندہ گناہگار ہے، پریشان ہے، اور ایک اللہ کی بارگاہ دے اندر معافی مانگنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے واسطے ایک ضابطہ بیان فرمایا، فرمایا اے بندے اگر تو میری بارگاہ دے اندر معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، گناہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، ہم تو نادم ہو گئے ہیں، معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، تو فرمایا صرف ایک آنسو تو بہا دے، بخشنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک آنسو تو بہا دے اور بخشنا میرا کام ہے۔ اور پھر اس آنسو دی مقدار ساڈے علماء نے لکھی، فرمایا وہ آنسو کتنا ہونا چاہیے؟ کیا وہ آنسو نے جڑی لگ جائے؟ فرمایا نہ، اے کرنے وہ آنسو صرف اتنا نکلے کہ اکھ دیاں اے جڑی پتلیاں نے، اے جڑے وال نے، فرمایا صرف اتنیاں والاں وہ گلا کر دے بہے نہ بھی، فرمایا اللہ پھر بھی معاف کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، اوے کتھے جا رہے ہیں؟ آ جا، لوٹ کے آ جا، واپس آ جا، تیرا رب بڑا کریم، بڑا مہربان ہے، واپس آ جا۔ اے او انداز ہے جڑا ماں اپنے پتر نال انداز کرتی ہے، اور لکھ بھی گناہ کرے، لکھ بھی جرم کرے، وہ معافی بھی کہتی ہے نا میرے پتر وغیرہ کوئی بھی نہیں۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ رب تعالیٰ جاندہ نہیں اسی کی کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے گا، اس مالک کو پتہ نہیں ساڑھا صبح تو لے کے شام تک کنہ لوگاں ذرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اسی کیویں دن کرنے ہیں، کیویں شام کرنے ہیں، سانوں پتہ نہیں گا، مالک کو پتہ نہیں گا، لیکن اس دے باوجود وہ مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان آ واپس آ جا، اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آ کے جھک جا، جبین نیاز میں اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکا دے، اپنی اکھاں تو ایک آنسو بہا دے، تیرا رب بڑا کریم ہے، معاف فرما کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط ہے کہ انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکن والا بن جائے۔ اگر انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں جھکے گا تو پھر معافی کتوں لبے گی؟ ساڈا المیہ پتہ کی بن چکیا ہے، اسی کہنے ہیں اسی زندگی آدھی مرضی دی گزاری ہے تے موت سانو ولیاں والی آ گئی، جی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کہنے ہیں زندگی اسی آپ دی مرضی دی گزاری ہے تے موت سانو ولیاں والی آ گئی، کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ جدو زندگی ایک جیسی نہیں نا تے خدا دی قسم موت بھی ایک جیسی نہیں ہے گی۔ جدو اسی نماز نہیں پڑھیں گے نا، جدو مسجد دے اندر اسی نہیں آواں گے تے سانو موت بھی اوویں دی نہیں آئے گی جویں دی مسجد والے نوں آندی ہے۔ اور ایک بھی گل یاد رکھنا ہمیشہ کہ صرف نماز پڑھ لینا اے حرف آخر نہیں ہے کام۔ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث پاک مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے صحابہ کو، حضور نے وضو مبارک فرمایا تھے، وضو مبارک فرمان تو بعد کنز المال شریف کے اندر موجود ہے حدیث پاک، حضور نے وضو مبارک فرمایا تھا، وضو مبارک فرمان تو بعد صحابہ نے اس پانی نہیں لے لیا، صحابہ نے اس پانی کو پکڑیا تے کوئی اپنے چہرے تے مرن لگ پیا، کوئی اپنے بازواں تے، کوئی اپنے ہتھاں تے، کوئی اپنے منہ تے، ہر صحابی دی اپنی اپنی خواہش، اپنی اپنی محبت انہیں اپنے جسمہ تے ملیا،
پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا بچیا ہویا سی وضو دا پال لیا حضور اس ساری چیز نو دیکھ رہے سی محبت تے ہے نا محبت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے محبت سی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیتا اسے لفظ ہے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا میں میرے صحابہ تسی یہ کیوں کرتے پئیے تسی یہ عمل کیوں کرتے پئیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسی اللہ اور اس دے رسول دی محبت نو دس رہے ہیں کینج کری دی سبحان اللہ گل تے بڑی اعلیٰ سی بڑی اچھی خوبصورت گل سی لیکن حضور نے فرمایا اگر تسی حقیقی اللہ دی محبت چاہ دے ہو نا حقیقی معنی ہے اگر اللہ دی محبت چاہ دے ہو تو فرمایا فل یصدق حدیثہ فرمایا ہمیشہ سچ بولو سبحان فرمایا اگر اے محبت ٹھیک ہے جائے تسی عمل کر رہے ہو لیکن فرمایا اگر اس کو اگلی محبت حقیقی محبت اور فرمایا دائمی محبت چاہ دے ہو تو فل یصدق حدیثہ فرمایا ہمیشہ سچ بولو پہلی گل حضور نے دوسری گل حضور نے ارشاد فرمائی کہ اگر تسی حقیقی محبت چاہتے ہو تے پھر اگر کوئی تاڑے کل امانت رکھدا وے تو ان دی امانت وچ خیانت نہ کرو اور تیسری گل حضور نے ارشاد فرمائی ہمیشہ پڑوسی دا خیال رکھو اے تین گلاں اگر تاڑے وچ پائیاں گئیاں نا اے پانی تسی نہ بھی پالو فرمایا محبت پھر بھی بڑی اعلیٰ ہے سبحان اللہ ایسی عمل محبت اپنی جگہ تے ہے لیکن عمل اس تو زیادہ ضروری ہے ایک اور حدیث کے اندر کنز الایمان شریف کے جسے پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما اغتنم خمسا قبل خمس حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جان لو پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جان لو اور اس نے اپنا اثاثہ مان لو فرمایا حیاتک قبل موتک فرمایا مرن تو پہلا پڑھنا ہوتی زندگی نو غنیمت جان لو جدو بندہ مر جائے نا تو پھر انہوں کسی نے نہیں پوچھنا اج زندگی ہے اج سان چل دے پہنے اج ایسا ہوتے تھے آ رہے ہیں اج جو کرنا چاہو کر سکتے اور ایک اور حدیث سے پتہ ہے کہ ارشاد فرمایا مرقات اندر ملا علی قاری نے لکھیا لیس یتحسر اہل الجنت فی الجنت الا بدت بہم ولم یذکر اللہ حدیث سے لفظ نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جدو اہل جنت چلے جان گے انہاں دا ٹھکانہ انہاں دا سب کچھ جنت اندر ہو جائے گا اور میں جنتیاں نو کسی چیز دی پرواہ نہیں ہوئے گی کوئی ندامت نہیں ہوئے گی لیکن ایک چیز دی ندامت جنتیاں نو جنت جا کے بھی ہوئے گی فرمایا وہ کی چیز ہے وہ چیز ہے فرمایا کہ جو دنیا دے اندر رہتے ہوئے انہوں نے وقت ضائع کیتا اور اللہ دا ذکر نہیں کیتا فرمایا اے حسرت انہوں جنت اچ بھی ہوئے گی وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ لفظ نے جسے پاک ہوئے اور میں اہل جنت کو جنت دے اندر اے فکر ضرور ہوگی کاش اسی اللہ دا ذکر تھوڑا جہا اور کر لیں دے تے آج مرتبہ اور بلند ہو سبحان اللہ اور فرمایا پہلی گل کی حضور نے شاہ فرمائی پنجا کرنا چھو حیاتک قبل موتک اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جانا اس چیز تے سب دا ایمان ہے کہ اسی مر جانا ہے کوئی انکار کر سکتا ہے انگریز آج تک تحقیق کر رہے ہیں تم پتہ ہے وہ کہنے نے موت دا سانو کتوں نے کہ تو کلیہ نبی اسی موت نو ختم کر سکتی لیکن آج تک انہوں نے ایسا کچھ نہیں دبا وہ کہتے ہیں روح جڑی نا روح انسان اندر جو روح ہے ایک ہی چیز ہے سانو آج تک نہیں سمجھ آئی ایک ہی چیز ہے جو اندر نکل جاوے تے باقی خالی جسم رہ جاتا ہے اس چیز سے تو سب دا ایمان ہے نا کہ موت آنی ہے سب نے کوئی کہہ سکتا ہے میری موت نہیں آنی کسی نے پتا ہوگا میں نے فلاں وقت موت آنی ہے کسی نے پتا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ موت کدوں آنی ہے اسی کتے سفر تے جانا ہوئے نا تے اسی 2 دن دا سفر ہوتے 4 دن دا سامان نال لے کے جانے ہیں اس طرح ہے کہ نہیں ہے اگر کسی سواری تے جانا ہوئے تو گڈی دی ٹائر ٹوب سارا کچھ دینے ہیں کہ راہ پینچر ہی نہ ہو جائے ہے کہ نہیں اس طرح لگتا ہے اس طرح نہیں میں چھوٹ چھوڑنا اس طرح ہی ہے یار آخرت کا سفر سان کوئی پرواہ نہیں ہوندی اس سے ایمان بھی ہے یقین بھی ہے سب کچھ ہے
کہ اسی مرنا بھی ہے، ساڑھے نال حساب کتاب بھی ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود سانو کوئی پرواہ نہیں، ساڑھے نال اتنے کی ہوئے گا۔ اس وجہ تو اپنی زندگی نو موت آن تو پہلے پہلے نہیں چاہتے۔ سانو سب کو پتہ ہے نا، اسی کنے لوگوں کو اپنے کندھیاں تے چک کے قبرستان چھڈ نہیں آئے، چھڈ نہیں آئے قبرستان، کسی نے گھر رکھا ہوگا کسی نے اج تک، وہ اج کل تے نواں معاملہ شروع ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جلدی جلدی کڈو باہر اینو کرو، اے بال ڈالتے ہیں اندر کنوں ویکھ کے، مردے نو ویکھ کے بال ڈال جاندے ہیں جلدی جلدی لے آئیو اینو۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ کسی نے اج تک کوئی بڑا محبت کرنے والا ہوگا، میرا پیو سی، میری ماں سی، میں نہیں جان دینا انہوں، کبھی ایسا ہویا؟ سانو سب نو پتا ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو انہوں فوراً قبرستان چھڈ آئی ہے، تو کیا اے نہیں پتا کہ سانو بھی کسی دن اپنے کندھے تے اٹھا کے کسی نے چھڈ آنا ہے؟ پتا ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس ساری چیزوں کے پتہ ہونے باوجود بھی انسان کہے کہ نہیں میں گناہ ہی کرنے ہیں، نہیں میں نماز نہیں پڑھنی، نہیں میں والدین کا ادب نہیں کرنا، نہیں میں اپنے آپ کے بارے نہیں سوچنا، اے تے پھر بری گل ہے نا۔ سب کچھ پتہ ہونے باوجود بھی انسان کہے نہیں۔ اور جدو انسان کو موت چنگی آوے نا، پھر قبر کے اندر جدو انسان پہنچ جاوے تو پھر اسے پتہ کی معاملہ ہوتا ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، اگر موت چنگی آ جائے نا تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی اس محبوب کی نعت پڑھتا رہا، ساری زندگی اس محبوب کے قصیدے گاتا رہا، ساری زندگی اس محبوب کے نعتہ سنتا رہا، ساری زندگی اس محبوب کا ذکر سنتا رہا، سامنے آئے تو قدمہ چھکنا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایمان والی موت آئی تو پھر اے معاملہ ہوئے گا۔ پہلی چیز حضور نے کی ارشاد فرمائی حیات کا قبل موت، اپنی زندگی نو موت آن تو پہلے پہلے لگے ہو جائے۔ دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی صحت کا قبل سقم، آپ کی صحت میں بیماری تو پہلے پہلے لگے ہو جائے۔ جدو بندہ بیمار ہو جائے پھر بندہ کہتا نہیں ہوں کرسی تے نماز پڑھنی ہے، اس طرح ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا نہیں ہوں کرسی تے پڑھنی ہے۔ اچھا کرسی تے نماز پڑھنے کے بعد ایک مسئلہ دس دواں، صحابہ دے زمانے چ کرسیاں موجود سی، یاد رکھنا، صحابہ دے زمانے چ کرسیاں موجود سی، اور صحابہ جنگاں تے جاندے سی کہ نہیں جاندے سی؟ نہیں جاندے سی؟ جاندے سن نا؟ آخر آنے میں پتہ جاندے سن کہ نہیں جاندے سن؟ تو بندہ جنگ تے جاوے تو کوئی تلوار نیزہ نہ لگے ایویں ہو سکتا ہے؟ تو جہاں بندہ سامنے مارن والا ہے نیزہ، انہیں کی پوچھ کے مارنا ہے کہ میں اتنے نہ مارا گا جتنے تو نماز پڑھنی ہے، ایویں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جتنے دل چ کرنا انہیں اتنے مار دینا ہے۔ تو کی تلوار کتے لگی ہوئے تو پہنا سوکھا ہوتا ہے؟ بہ سکتا ہے بندہ، آدھے ایمان نال دوستو بہ سکتا ہے۔ لیکن میں آج تک بڑیاں کتاباں پڑھیاں الحمدللہ، بڑیاں کتاباں پڑھیاں، تسی باقی علماء کو پوچھ سکتے ہو، کسی ایک بھی کتاب دے اندر کسی ایک بھی صحابی کا کوئی عمل ایسا نہیں پڑھیا کہ کسی ایک صحابی نے کیا ہو میرے چلو کرسی لے آؤں تو بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، میں نہیں پڑھیا آج تک۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صاحب 70 زخم لگ رہے سن، کنے 70 زخم۔ اور ایک جگہ تے لکھا ہے کتاب المغازی کے اندر امام واقدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے جاندا میں ایک جنگ وچ گیا تے میرے جسم دے ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں رہی جتھے میں نیزہ یا تلوار نہ لگی ہو، سارے جسم تے لگی۔ اس دے باوجود انہوں نے یا تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی یا تھلے زمین تے بیٹھ کے نماز پڑھی، کرسی تے نماز نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دسا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے جدو آخری نماز حضور اپنے وصال تو 3 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے کے آئے، ایک صحابی نے ادھروں پکڑیا ہوا سی، ایک نے ادھروں پکڑیا ہوا سی، اور زمین آپ دے قدمین شریفین نوں چوم رہی سی۔ چومن دا لفظ میں بڑا ادب نال بول رہا ہوں، زمین حضور دے قدمین شریفین نوں چوم رہی سی۔
اج تک کوئی تسی ایسا بندہ دیکھا ہوئے جڑا مسجد تے آیا ہوئے ایک نے ادھروں پڑھے ہوئے ایک نے ادھروں پڑھے ہوئے جو ہے اور حضور مسجد تشریف لے کے تو حضور نے بیٹھ کے نماز پڑھی تھلے بیٹھ کے نماز پڑھی اسی باہر چوک دے اندر آدھا گھنٹہ کھلونا ہوگا نا تو اتنے بھی گپاں لا لینے ہیں تو جب مسجد تے آئیے تو نہ جی کرسی تے ہی بیٹھ کے پڑھی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی آگے کہ نہیں آیا عام مسئلہ سوچ اچھا آج تک کسی عالم نے اس منبر دی کسی مسئلہ اچھا بات کر اللہ تعالیٰ خیر رکھے دیکھو میں مسئلہ شرعی دستی تک عمل بھی ہوگا تو تا کر ٹھیک وہ عمل اپنی جگہ پہ ایک عالم کا کام صرف دسنا ہے عمل کرانا نہیں ہوتا میں کہتا عمل ہوئے گا نا اچھا حال کیا ہے بات سن کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے اس کا انکار نہیں ہوا لیکن اس شخص واسطے جائز ہے جیڑا بندہ سجدہ نہیں کر سکتا جیڑا سجدہ کر سکتا ان کرسی تے نماز نہیں ہوتی سمجھ آ گئی گل یار جدو تھلے بہ کے حضور نے خود پڑھ لی نماز صحابہ نے 70 سارے جسمات زخم کھا کے بھی تھلے پڑھ لی تے اسی تھلے پڑھ لاں تے سانوں کی ہو جائے گا اور ایک اور گل اے تانوں اصولی گل دس رہا اصولی گل جس عبادت دے اندر جتنا زیادہ تکلف ہوئے گا نا جتنی زیادہ انسان تکلیف برداشت کرے گا ان کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے حج کا ثواب ساری عبادت تو زیادہ ہے کہ نہیں ان کی وجہ پتہ کی ہے مزدلفہ چ رہنا مینا دے وچ رہنا اوتھے دوڑنا اور رات نو کھلے میدان تے سو جانا کوئی لاکھ کروڑ پتی تے انہوں نے اوتھے سونا ہے چٹیاں چادراں پا کے تے اگر کوئی میرے بغیر فقیر ہے تے انہوں نے بھی اوتھے ہی سونا چٹیاں چادراں پا کے عبادت دے اندر جتنا زیادہ انسان تکلیف کو برداشت کرے اللہ کی بارگاہ دے اندر اتنا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے ہم سردیاں گزری گیا نا ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ سردی دے اندر وضو کرے اور پھر نماز فجر واسطے مسجد اندر حاضر ہوئے اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاتی ہے گرمی کے بارش نہیں فرمایا سردی کے بارش کیوں فرمایا کہ سردی سے ذرا بستر چوں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے گرمی سے بندہ کہتا ذرا میں 3 بار نہا کے جاواں چاہیے دوسری گل حضور نے کی ارشاد فرمائی آدھی صحت نو بیمار ہون تو پہلے غنیمت جان لو کنیاں گلاں ہوئیاں پہلی گل کی سی مرن تو پہلے زندگی نو مرن تو پہلے غنیمت جان لو اے 5 گلاں بھولنیاں نہیں ہیں تسی دوسری گل آدھی صحت نو بیمار ہون تو پہلے غنیمت جان لو بندہ بیمار ہو جائے تو بندہ پھر کہندا کاش میں ٹھیک ہوندا تے میں اے بھی کر لیندا اے بھی کر لیندا اے بھی کر لیندا انج ہے کہ نہیں ہے تے جدوں بندہ ٹھیک ہے تے پھر بندہ کردا کیوں نہیں ایندا مطلب ہے گل وچ ہو رہے کوئی ہیں غفلت کردا انسان تیسری گل سنی شافعی نے فرمایا کہ آدھے پیسے نو فقیر ہون تو پہلے غنیمت جان لے جے اللہ نے مال و دولت پیسہ دیتا ہے نا فقیر ہون تو پہلے غنیمت جان لے اور اس گل تے پکا یقین ہے اور میں نے اس دن اندر اور زیادہ یقین ہویا کہ اللہ اگر چاہے نا کہ کروڑ پتی ارب پتی نو صبح تو لے کے شام تک فقیر کر دیتا ہے اور اگر رب چاہے تو رات کو بندہ سوندا ہے تو صبح ارب پتی ہو جاتا ہے یعنی زندہ مثال رات کو سوے صبح اٹھے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت نال پرائز بونڈ نکل آوے تو امید نہیں ہو سکتا پچھلے دنوں لاہور حفیظ سینٹر جدو آگ لگی تو کروڑاں لکھاں روپیہ انہوں نے دکاناں جل گئی اور رات کو فٹ پاتھ تے بیٹھے ہوئے سی اس وجہ تو فرمایا آدھے پیسے نو فقیر ہو تو پہلے غنیمت جان لو اور قرآن مجید چلنا نہیں پتہ کہ ارشاد فرمایا سورہ المنافقین کی آخری آیتوں کا مفہوم ہے کہ انسان جنوں اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیتا مال و دولت دیتی زندگی خرچ نہیں نہ کیتا اور اللہ کی راہ اندر خرچ نہیں کیتا انہیں جنہوں کی موت قریب آندی ہے نا الا اجل مسمى دے لفظ میں ہوتے اور میں جنہوں کی موت قریب آندی ہے تو پھر وہ کی کرتا ہے اسرائیل کو کہتا ہے اے ذرا تھوڑا یہ ٹائم دے دے میں اے پیسے ذرا کتے دے دوں تو ٹائم مل سکتا ہے وہ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا اگر کوئی بندہ آدھی زندگی ایک مٹھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دے دے
جو بعد دے آنے والے احمد دیاں 1000 مٹھیاں بھی دون تے ہوندے آپ دی ایک مٹھی مغری نہیں بن سکتی۔ اس وجہ تو اگر اللہ نے مال دیتا ہے نا، اگر اللہ نے دولت دیتی ہے تینوں دینی کام وچ خرچ کرو، مسجد دی خدمت کرو، اپنے مسجد دے امام دی خدمت کرو، اپنے طلباء دی جڑے دین پڑھتے ہیں انہاں دی خدمت کرو۔ اور ایک حدیث اندر ارشاد فرمایا کوئی بندہ کسی نو عالم نو کتاب لے دے، پینسل لے دے، کاپی لے دے اور قلم لے دے، انہوں پانی پلا دے، فرمایا قیامت دے دن وہ عالم اللہ دی بارگاہ دے اندر جنت وچ بات سنائے گا، پہلے اس بندے نو نال لے کے جان دی سفارش کرے گا۔ اس وجہ تو عالم علماء دی بھی قدر کیتا کرو۔ تیسری گل حضور نے ارشاد فرمائی، چوتھی گل فرمایا اپنے فارغ وقت میں مصروف ہوں تو پہلے غنیمت جاؤ۔ آپ دے فارغ وقت میں مصروف ہوں تو پہلے غنیمت جاؤ۔ ساڈا حال پتہ کی ہے، اسی مسجد وچ نماز پڑھن آئیے نا تے جے امام بہت ہی لمبی قرات کر دے تے اسی کہنا لے مولوی نو پتہ نہیں کی ہو گیا، اس طرح نہیں کہندے ہے کی گل ہے، یہ نہیں کہندے مولوی نے پتہ نہیں کی ہو گیا، نمیاں نمازاں پڑھانا شروع کر دتیاں ہیں۔ لیکن اگر ساڑھے اندر ایمان ہوگے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے فجر دی نماز 100 تو لے کے 120 آیاتاں پڑھ دے کر جاندے سن، 100 آیاتاں حضور اپنی فجر دی نماز سے ضرور پڑھتے سن۔ تو ساڈا امام ایک رکوع پڑھدا ہے تے اسی کہنے مولوی صاحب خیر تے یہ ذرا ہے۔ عشاء دی نماز سے بارے حضور نے ارشاد فرمایا، جو حضور کسی نو امام بناندے نا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عشاء دی نماز ذرا ہلکی پڑھایا کر، چھوٹی پڑھایا کر، اس وجہ تو کہ سارے دن دے تھکے بندے ہوندے ہیں۔ صبح بھی کوئی بندہ کہے میں تھکیا ہوں تو پھر تے گل ٹھیک نہیں نہ ہے۔ اس وجہ تو صبح دی نماز جڑی ہے وہ لمبی پڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اے گلاں جڑیاں نا اے یاد رکھنا نہیں کرنا، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کے اندر شعور پیدا کرو۔ سانو دنیا داری کا پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ، سانو یہ بھی پتہ ہے سارے کو کوئی مشورہ نہ بھی منگے سانو تو تکے نال مشورہ دے دینے ہیں، میری بھی گل سن لے ذرا، تو جی نماز کی گل آئے تو نہیں یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا نماز بھی بڑا عجیب گل ہے، کسی نے کہو نا نماز پڑھیے یار یہ نماز پڑھنا چاہیے تو وہ پتہ کی کہتا ہے یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، اینجی گل نہیں کی گل وہ کہتے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، جی انہوں نے کہو نا چلا دعوت تے چلیے تو کہتا ذرا کھلو صحیح میں کروں کپڑے بدل کے ہونے آیا ہیں، کی خیال ہے اینجی نہیں گل ہے جھوٹ بول رہا میں کوئی غلط گل کی تو دس میں نماز کا کہو تو کپڑے ٹھیک نہیں ہے، جی دعوت کہو تو کھلو ذرا میں ہونے کپڑے بدل کے آیا۔ کہنے مطلب ہے سانو دعوت نال محبت ہے، نماز نال محبت کوئی نہیں ہے۔ کل فجر دی نماز پڑھا گا نا تو پتہ لگے گا کنی تبدیلی آئی ہے، کی خیال ہے کل فجر دی نماز پڑھو گے؟ اچھا میں ایک اور وظیفہ دساں، کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں ساری رات میں سوواں تے میرا رب میں سون دا ثواب عطا فرمائے؟ کیڑا بندہ چاہتا ہے میں رات ساری ستا رہا لیکن میرا ثواب لکھیندا رہے؟ کیڑا چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں، زیادہ سارے نہیں چاہتے، کئیاں نوں نیند بھی آ رہی پیاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھے اور پھر اگلے دن فجر دی نماز بھی جماعت نال پڑھے، فرمایا وہ ساری رات ستا رہے اللہ انہوں ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، چھوٹی گل نہیں، ایتھے بندہ ستا ہے کھڑاٹے مار رہا ہے اور تو ثواب نہیں دیتا جائے۔ انہاں مطلب ہے اس عشاء دی نماز بھی پڑھا گے اج تو بعد تے فجر دی نماز بھی ضرور پڑھا گے۔ اچھا انہاں دونوں نمازوں کا کیوں خاص طور تے ارشاد فرمایا؟ ایک تو عشاء دی نماز اس وجہ تو ارشاد فرمایا کہ عشاء دی نماز جڑی ہے نا وہ بندہ سارا دن کام کر کے تھکیا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہوں میں سو ہی جاؤں، جب بندہ اللہ کی بارگاہ چاہ جائے نا تو میرا رب فرشتوں میں بھی کہتا ہوگا دیکھو اس بندے کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں جا کے فساد ملائے گا، سارا دن اس نے کام کیا، سارا دن مصروف رہا، لیکن اس کے باوجود دیکھو اب میری بارگاہ میں آیا، اپنی جبین نیاز کو جھکائی اور میری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا، اپنے آرام کو ختم کر دیا، آج میں اس شخص پہ اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ
فجر کی نماز سے بارے کیوں ارشاد فرمایا اس وقت بستر بڑا گرم ہوتا ہے ٹھنڈ بھی ہوتی ہے تے بندے نو پانی دے کول جان لگے بھی ڈر لگتا ہے فرمایا اگر اس حالت دے اندر بھی بندہ جدو اللہ دی بارگاہ دے جھک جاندا ہے نا پھر اللہ فرماتا ہے تو ساری رات ستا رہیا میں تیرا ثواب لکھ دیتا ہے آخری گل میں تے تسی حضور دی آخری امت ہاں آج تو 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے حضور دے صحابہ نے حضور دا ساتھ دیتا دین ساڑھے تک پہنچ گیا لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ساڑھا بھی کوئی کٹ مقام نہیں ہے یاد رکھنا حضرت دنا بہلول ایک مجذوب گزرے نے کی نام ہے دانا بہلول عربی کے اندر بہلول پڑھا جاتا ہے لیکن اردو کے اندر بہلول ایک دفعہ نا سڑک پہ بیٹھ کے تھے تسی دیکھا ہوگا جدو کتے ریت آئے نا ریت آئے تو نکے نکے باہر جا کے نا دے کار بنا لا دیکھا کرے ادھے بندے نے دیکھا تے ادھے نے نہیں دیکھا کنے کنے دیکھا سارے نے دیکھا نکے نکے باہر جا کے بیچارے کار بنا دے پھر انہیں دیواراں بھی بنا دے نے وہ ریت دے وچ پیر پا کے حضرت دا نا بہلول ایک دفعہ سڑک دے کنارے بیٹھ کے نا ایک کار بنا رہا سی کولوں خلیفہ ہارون رشید تے ان دی بیوی ملکہ زبیدہ گزری ملکہ زبیدہ بڑی نیک خاتون سی ملکہ زبیدہ دے نام دی ایک نہر بھی سی جی مدینہ شریف میں چل رہی سی انہیں خاص طور پہ حاجیہ مسجد پائی سی وہ ملکہ زبیدہ تے خلیفہ ہارون رشید کولوں گزرے تے دنا بہلول نے کیا جنت دے محل بیچنا پیا خریدو گے جنت دے محل بیچنا پیا خریدو گے وہ خلیفہ ہارون رشید بہت سیانا بنیا انہیں کیا ہے جنت دے محل کبھی دنیا پہ بھی آئے ملکہ زبیدہ اللہ والی سی انہیں کیا کہ ہاں خریدنا ہے کنے دا انہیں کیا 10 درہم دا کنے دا کنے دا 10 درہم دا ایک ماہ ملکہ زبیدہ نے 10 درہم دے دیتے انہیں نا سوٹی پھڑ کے نا تو ایک ماہ توڑ دیتا اور میں تیرا جنتش بن گیا ہے وہ خلیفہ ہارون رشید نے آدھی بڑی ملکہ زبیدہ نے کیا کہ پر یہ لوگ کہ تم عجیب کام کیتا 10 درہم ضائع کیتے نے آدھے وہ کدی جنت دے مال دنیا دے بھی ہوئے چلے گئے رات میں ستے تھے خلیفہ ہارون رشید کو خواب آیا خواب دے وچ کی ویکھدا ہے خلیفہ ہارون رشید کے جنت دی سیر کر رہے ہیں ایک محل دے اوتے لکھیا ہوا ویکھدا ہے ملکہ زبیدہ کی نام لکھیا ہے ملکہ زبیدہ وہ اندر جان لگتا ہے تو اتنے ایک دربان ہو چوکیدار کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کدھر کہتا ہے کہ میری بڑی دا مقام ہے تو میں تو جانا ہے اندر تو مطلب چوکیدار کہتا ہے کہ دنیا کا قانون ہو رہا ہے کہ جائیداد کسی بھی ہوندی ہے تو قبضہ کوئی اور کر کے پائی ہوتا ہے اے گی جنت اتنے تو وہی جائے گا جنہ ہے گا جنہ جی میں اسی اپنے بہنوں دے ہاتھ مار دینے ہیں مارنے کہ نہیں مارنے ہاں اپنے بہنوں دے بھی ہاتھ مار لینے ہیں تو اگوں سے پتہ کی کرنے ہیں انہیں اسی نہیں انہیں تو میں آپ ہی خوشی خوشی دے دیتا ہے انہیں تو آپ ہی خوشی خوشی دے دیتا انہیں تو آپ ہی نہ لاتے زمین ساڑھے اچھا وہ خلیفہ ہارون رشید بڑا حیران ہوا کہ میں جنت کا مال لے لیا صبح اگلے دن اٹھیا تھے ملکہ زبیدہ نے کہتا اٹھ جلدی جلدی اٹھ چلیے اسے بہلول دنا دے کول اس دنا بہلول دے کول گزرن لگے تھے پوچھیا وہی محل بنا دا پیا سی پوچھیا ہاں بھائی دنا بہلول جنت محل بیچنے وہ کہتا ہے ہاں بیچنا ہے فرمایا کتنے دا فرمایا 100 درہم دا کتنے دا 100 درہم دا تو کیا کل تا 10 درہم دا بیچنا پیا اج تے 100 درہم دا بیچن لگ پیا ہے تو کیا اصل گل ہے کہ کل تو سودا ویکھیا نہیں سی اج تو سودا ویکھ کے آنا پیا کل سودا ویکھیا نہیں سی اج تو سودا ویکھ کے آنا پیا میں اس بات سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کو دیکھا نہیں ہے لیکن حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی و آمن بی
وطوبى لمن لم ارانی وآمن بی 70 مرتن، فرمایا ایک مرتبہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے کے آئے، اور فرمایا 7 مرتبہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں دیکھیں گے پھر بھی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں تے تسی حضور نو نہیں دیکھیا لیکن باوجود اس دے حضور تے ایمان لے کے آئے ہیں۔ میں 7 مرتبہ خوشخبری انہاں لوکاں واسطے جڑے مینوں ویکھن گے نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے۔ اے چند چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں میں تہاڈے سامنے رس کیتیاں، لگدا تہاڈا ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں ہے، نیند بھی آ رہی ہوئے گی، ہر کیسے امید ہے کہ تانوں شاید کوئی ایک دی گل پلے بن لو گے تسی تے انشاءاللہ دنیا چ بھی اندی جزا ملے گی اور آخرت چ بھی جزا ملے گی۔ اسی سب لوگ اسلامی ثواب دی محفل واسطے جمع ہوئے، بالخصوص محمد ساجد نواز صاحب، فتح محمد مرزا خان عبد الرحمن صاحب مرحومین انہاں سارے واسطے جمع ہوئے۔ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاک محفل دے صدقے تاڑے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے صدقے آن دے صدقے اور ساڑے اتنے بین دے صدقے اللہ تعالیٰ انہاں سارے اعلیٰ علیین دے اندر جگہ عطا فرمائے اور سانوں اپنی قبر و حشر میں یاد رکھ کے اس کی تیاری کر کے مالک کی حقیقی دے نال ملن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔